ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم حاضرین جمعہ، بھائیوں، بزرگوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، آج کا یہ دن جمعہ کا دن اور شعبان کا آخری جمعہ، اس جمعہ کے بعد جو اگلا جمعہ آئے گا وہ رمضان کا جمعہ ہوگا انشاءاللہ، اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ پائیں گے، کیونکہ رمضان مہینوں کا سردار ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے 2 آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بتلایا، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرض کیا وہ بھی بتلایا، رمضان کے مہینے کی فضیلت کو بتلایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا،
تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن رمضان کے روزے بھی رکھنا ہے۔ تو حدیث اور قرآن سے دونوں سے بات واضح ہو گئی کہ رمضان کا روزہ مسلمانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر فرض ہے، مسنون نہیں ہے کہ جس کی مرضی چاہے رکھے، جس کی مرضی چاہے چھوڑ دے۔ آگے جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ سال کے 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں 11 مہینے کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو اختیار کیا، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل کیا۔ وہ قرآن جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لے لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہمیشہ ہر دور میں یہ ناپاک سازشیں کی گئی ہیں، جیسا کہ آج بھی کیا جا رہا ہے، پچھلے دور میں بھی کیا گیا تھا۔ آپ لوگ بھی جانتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے کتنی جو ہے آج کل ہندوستان کے اندر باتیں چل رہی ہیں، لیکن یہ سب کے سب ناکام ہو جائیں گے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسلام کے خلاف ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا اور وہ نکتہ چینیاں کریں گے، لیکن ہمیں مطمئن ہونا چاہیے۔ ایسے بھوکنے والوں کے اوپر ہمیں بالکل دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو فالو کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو بیان کر دیا اس کو لے لیں، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ہم اس سے رک جائیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ روزے کا مقصد تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں تقوی؟ کیا تقوی کوئی لباس ہے کہ انسان پہن لے، یا کسی اور چیز کا نام تقوی ہے؟ وہ میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا کہ ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، مت تقوی، یہی سوال جو میں نے آپ سے کیا، یہی سوال ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ یا ابا ہریرہ مت تقوی، تقوی کیا ہے، کس چیز کا نام ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اسے ایک سوال کیا، فرمایا کہ ارأیت طریقا ذا شوق، کبھی ایسا ہوا ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ نے کبھی ایسا کوئی راستہ اختیار کیا ہو یا کسی ایسے راستے پر چلے گئے ہوں جہاں کانٹے ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تب حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ کے سوال، میں جو سوال کر رہا ہوں جو آپ جواب دیں گے میں اسی پہ آپ کو جواب دوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں اس راستے سے گیا تو کبھی اس کو پھلانگ جاتا تھا، کانٹوں کو پھلانگ جاتا تھا، کبھی اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے ان کے بیچ میں سے نکل گیا۔ فرمایا ذاک التقوی، یہی تقوی ہے۔ اس لیے گناہوں کے بیچ میں رہ کر کے اپنے آپ کو بچانا یہی اصل تقوی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اور رمضان کا مہینہ جو آیا ہے، خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کو رمضان کا مہینہ ملا ہے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو تمنا کیا کرتے تھے، جو یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس دعا کو اللہ کے رسول بھی پڑھا کرتے تھے، اس دعا کو وہ بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے بیچ نہیں رہے، ان کی موت آئی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر آپ کو رمضان کا مہینہ مل رہا ہے تو ضرور اس رمضان کے مہینے سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ یہ جو سوال ایک آدمی نے ابو ہریرہ سے کیا، سیم سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب سے کیا کہ جی آپ مجھے تقوی کے بارے میں بتلائیں، تو ابی ابن کعب کا بھی سیم اور یہی جواب تھا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا۔ عربی کا ایک شعر ہے، خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاق التقی وسنا کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یرا لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، کہ دیکھیں گناہ سب چھوڑ دیں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ یہ نہ کہیں جی یہ صغیرہ گناہ ہیں تو چل جاتے ہیں، یہ تو ہمارے وضو سے جھڑ جائیں گے۔ جی ہاں، جھڑ جاتے ہیں،
لیکن اس کو چھوڑ دی، یہی اصل تقویٰ ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں سے کنارہ کش ہو جائیں، ایسے ہی کہ جیسے جب کوئی شخص چلتا ہے اور خاردار جھاڑیاں اسے ملتی ہیں، کانٹے ملتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ لا تحقرن صغیرۃ، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ ان الجبال من الحصى، یہ پہاڑ، جو بڑے بڑے پہاڑ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ یوں نہیں بن گئے ہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں کا مجموعہ ہے، تب کہیں جا کر کے پہاڑ بنا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ متقی اصل میں ایسا ہے کہ جیسے اسے لگام لگا دیا گیا ہو۔ متقی کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو متقی ایسے ہے جیسے کسی گھوڑے کو لگام لگا دیا گیا ہو اور گھوڑا وہی کچھ کرتا ہے جو سوار چاہتا ہے۔ اس لیے متقی اگر آپ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کے اندر تقویٰ ہے، تو آپ اپنے آپ سے پوچھیے۔ دیکھیں، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان ایسا ہے جس کے پاس ایک مفتی ہے اور اس کا دل ہے۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ جناب آپ صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، آپ کا دل آپ کو جواب دے گا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ متقی ایسا ہے جیسے کہ اسے لگام پہنا دیا گیا ہو، ہر چیز کو نہیں کر سکتا ہے۔ کیا کرے گا؟ وہی کرے گا جو قرآن مجید میں کرنے کا حکم ہے، وہی کرے گا جس چیز کے الاؤڈ سنت نبویہ نے کیا ہے، اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے گا جس کو قرآن نے منع کیا ہے، جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ محترم ناظرین، قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کیا وہ چیزیں ہیں جن سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ بندہ تقویٰ شعار ہے۔ مالک ابن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے بات پہنچی کہ ایک شخص نے فقہا میں سے عبداللہ ابن زبیر کو لکھا کہ اہل تقویٰ جو ہیں ان کی کچھ علامتیں ہیں، ان کی کچھ پہچان ہیں، ان کے ذریعے سے دیکھ کر کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ بندہ متقی ہے۔ اور خود انسان اپنے آپ سے بھی اگر اس کے اندر وہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو دیکھتا ہے، تو وہ اپنے آپ میں کہہ سکتا ہے کہ ہاں ہمارے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں جو تقویٰ شعار لوگوں کے ہوتے ہیں، ان کی جو پہچان ہوتی ہے وہ ہیں۔ کیا ہے؟ من رضی بالقضاء، جو اپنے قضاء اور قدر سے راضی ہو گیا۔ ایمان کا ایک جز ہے جو آخری جز ہے۔ ایمان کے جز کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جب جبرائیل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ حدیث جبریل بڑی حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، کہ انسان اپنے تقدیر پر راضی ہو جائے۔ ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی تقدیر میں جو ہو رہا ہے اس پہ راضی ہونا، یہ نہیں کہنا کہ جی میرے ساتھ ہی سب غلط ہو رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ اگر اچھا ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک، آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اگر برا ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک، آپ اس کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ من رضی بالقضاء، جو شخص اپنی تقدیر سے راضی ہو گیا، کبھی شکوہ نہیں، کبھی کوئی گلہ نہیں۔ کیا شکوہ کرنا؟ تقدیر سے کیا شکوہ کرنا؟ آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دیکھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، اسلاف کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں، کس قدر آزمائش میں مبتلا کیے گئے وہ لوگ۔ تو کیا انہوں نے شکایت کی؟ نہیں، بلکہ وہ راضی ہو گئے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے، من رضی بالقضاء وصبر علی البلاء، مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں تو صبر کر لیا۔ اگر یہ صفت آپ کے اندر موجود ہے، ظاہر سی بات ہے ہماری اور آپ کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں ایک جیسی تو نہیں رہ سکتی۔ کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی مصیبتیں ہیں، کبھی پریشانیاں ہیں، کبھی آشائشیں ہیں، کبھی دکھ بھری کہانی ہے انسان کی۔ تو صبر علی البلاء، مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں صبر کر لیا۔ اگر آپ نے صبر کر لیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وشکر علی النعماء، نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان پر آپ شکر گزار ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ کیسے شکریہ ادا کریں گے؟ اپنے اوپر خرچ کر کے فقط نہیں، اس میں فقراء اور مساکین کا بھی حق ہے، ان کو دے کر کے آپ اس لائق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے۔ اور شکریہ کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یہ ایک فارمولہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں
کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکرے نہ بنے، کبھی بھی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر گزار بندے بنو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے، مزید دیں گے، مزید دیں گے، لیکن اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ وَصَدَقَ فِي اللِّسَان، ایک پہچان یہ بھی ہے کہ انسان صاف گو ہو، سچا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، ہمیشہ سچائی ہی سے کام لیتا ہو جائے خسارہ، ہو جائے نقصان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے سچ بولنا چاہیے۔ یہ اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ صفت آپ کے اندر موجود ہے جو متقین کے اندر ہونی چاہیے۔ وَوَفَّى بِالْوَعْدِ وَالْعَهْدِ، آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، کوئی عہد و پیمان ہے، اس کو پورا کیجئے، اس کو گھمائیے نہیں، اس کے ساتھ چیٹ نہ کیجئے، دھوکہ نہ کیجئے، آپ وعدے کو پورا کریں، کیونکہ جو لوگ وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ منافقین کی نشانیاں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اب میرے بھائیوں اور دوستو آتے ہیں کہ کیف نستقبل رمضان، رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں۔ ظاہر سی بات ہے وہ مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو ملنے جا رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس تک پہنچائے۔ اس مبارک مہینے میں ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، کن چیزوں سے بچیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، کیونکہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ہر رات لوگوں کو آزاد کرتا ہے، ہر رات لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اگر آپ نے سچی توبہ کر لی، کتنے بھی گناہ ہو جائیں، کتنے بھی گناہ ہو جائیں، کبھی نا امید نہیں ہونا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اگر آپ نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ کر بیٹھے، آپ نے نماز نہیں پڑھا ہے آج تک، شرک جیسے عظیم گناہ کے اندر ملوث ہیں، تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رب کا دربار کھلا ہوا ہے، آئیے جھکائیے اپنی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اٹھائیے اپنے ہاتھ کو رب کے دربار میں اور کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جہاں تیرے اس دنیا کے اندر بہت سارے گنہگار ہیں، ان گنہگاروں میں یہ بندہ بھی ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب گنہگار ہیں، ان گنہگاروں میں سب سے اچھے گنہگار، دیکھیں اللہ کے رسول کی حدیث کی اس تعبیر کو دیکھیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین، گنہگاروں میں، غلطی کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے اور یقیناً غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوئے ہیں اور یقیناً گناہ ہوئے ہیں، تو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی پکی توبہ کریے۔ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اس چیز کو چھوڑ دیجئے، اس گناہ کو چھوڑ دیجئے اور اس کے اوپر نادم ہوئیے اور یہ عزم مصمم کریے کہ اب دوبارہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے تعلق سے ہے، لیکن اگر آپ نے غلطی، آپ نے کوتاہی حقوق العباد کے تعلق سے کی ہے تو پھر آپ کو ان کے پاس جانا ہوگا، اس حق کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس وہ سکت نہیں ہے تو جا کر کے اس سے معافی مانگیے اور کہیے جناب آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے کوتاہی کی ہے، میں نے غلطی کی ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اگر ایسا آپ نے نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقوق کو معاف نہیں کرے گا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو یہ شعور ہونا چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے انسان کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رمضان کا روزہ ہے نا فرض کیا ہے، عبادت سمجھ کر کے اس روزے کو رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جناب وہ رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھ لے رہا ہوں، ہمارا پڑوسی رکھ رہا ہے تو ہم بھی رکھ لے رہے ہیں، یہ نہیں، دیکھی دونا نہیں، بلکہ آپ کو اپنے دل سے نیت کرنی ہوگی اور یہ سوچنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے رمضان کے روزے کہ یہ روزے ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ صحیحین میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرض کیا ہے، یہ شعور ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، اور اس امید کے ساتھ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فریضے کو کرنے کے بعد اجر سے نوازے گا۔ ہمیشہ انسان کی جو زندگی ہے نا، ایک مومن کی زندگی، المومن یعیش بین الرجا والخوف، یہ طریقہ ہے کہ جو سچے مومن ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، اور جب اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں
جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس عبادت سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس عبادت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس رمضان کے مہینے میں ایک بڑا کام جو ہم کرتے ہیں قیام اللیل ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو کمر کس لیجئے۔ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ مسجدوں میں رمضان کے شروع میں کافی بھیڑ ہوتی ہے اور آہستہ 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 وہ بھیڑ کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں اور دوستو، یہ رمضان کا مہینہ بہت اہم ہے۔ اگر اس کی فضیلت کو آپ سمجھ لیں گے تو یقین مانیے کہ آپ ایک تراویح بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک قیام کو نہیں بھی چھوڑیں گے، اور اس قیام کا ثواب آپ کو کب ملے گا؟ اس قیام کا ثواب آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ امام کے ساتھ ختم کریں گے، تب آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ ایسے نہیں کہ آپ نے 4 رکعت پڑھی اور چلے گئے تو آپ کو قیام کا ثواب مل جائے گا، نہیں، بلکہ اگر آپ جو ہے امام کے ساتھ میں ہیں اور امام کے ساتھ آپ ختم کر رہے ہیں تو آپ کو قیام کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگر آپ نے قیام کیا ہے رمضان کا اس ایمان کے ساتھ اور اس احتساب کے ساتھ، یعنی آپ کے اندر یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حدیث ابی ذر کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، رواہ ابو داود وغیرہ، کہ جس شخص نے امام کے ساتھ قیام شروع کیا، من قام مع الامام حتی ینصرف، یہاں تک کہ وہ پلٹ جائے، یعنی امام صاحب نے قیام اللیل کو ختم کر دیا تب آپ گئے تو آپ کو قیام اللیل کا ثواب دیا جائے گا۔ بہت سارے ہمارے شباب، بہت سارے ہمارے مائیں اور بہنیں 4 رکعت نماز پڑھ کر کے نکل جاتی ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، آپ سوچئے تو صحیح کتنا وقت لگتا ہے قیام اللیل میں آپ کو۔ اگر آپ کو دنیا کے تعلق سے کوئی کام کرنا ہو، آپ بینکوں میں جا کر کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، ٹکٹ آپ کو لینا ہے، آپ 4 گھنٹے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ایئرپورٹ پہ جانا ہے، آپ 2 گھنٹے پہلے پہنچ کر کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر کے انتظار کر رہے ہیں، آپ کو کوئی لائسنس بنوانا ہے، آپ وہاں جا کر کے کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، مسجد میں ذرا سی انتظار ہمیں برداشت نہیں ہوتی میرے بھائیوں اور دوستو۔ یہاں ایک المیہ ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ آخر کیا ہو گیا ہے ہم کس دور میں جی رہے ہیں۔ یہ رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تو رمضان کا مہینہ ہمارے اسلاف کے اندر شہر الخیر والبرکہ تھا، خیر کا مہینہ، برکت کا مہینہ، تلاوت القرآن کا مہینہ، صدقہ و خیرات کا مہینہ، لیکن آج ہم ہیں کہ ہم اپنے وقت کو ٹیلی ویژن کے سامنے گزار دیتے۔ کیا سچ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جو شرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو جھکڑ دیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے اپنے بندوں کے لیے تاکہ اس کے اندر داخل ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میزبانی کرے ہماری اور آپ کی۔ لیکن چلیں، شیاطین تو بند کر دیے گئے، شرکش شیاطین تو بند کر دیے گئے، لیکن وہ انسان جو شرکش ہیں وہ تو چھٹے ہوئے ہیں، اپنے آپ کے اوپر اسلامی لباس پہن کر کے آپ کے سامنے ٹیلی ویژن کے سامنے آ کر کے آپ کا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ کیا سچ نہیں ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان میں، اس سے پہلے مہینوں میں ایڈورٹائز چالو ہو جاتا ہے کہ عنقریب رمضان کے مہینے میں سیریل شروع ہونے والا ہے؟ اس مہینے میں بڑے بڑے کمپٹیشن جو ہے منعقد کیے جاتے ہیں، چاہے فٹ بال کے ہوں، چاہے والی بال کے ہوں، چاہے کرکٹ کے ہوں، اور ہمارے نوجوان، ہم اور آپ اس کے سامنے بیٹھ کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیا کرتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ آپ سوچئے کہ مغرب کے بعد سے لے کر کے اگر آپ رات کے 12 بجے سیریل کا متابعہ کر رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، اخبار کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ نماز کب پڑھیں گے؟ آپ قرآن کب پڑھیں گے؟ آپ تدبر کب کریں گے؟ آپ قیام اللیل کب کریں گے؟ آپ فقراء اور مساکین کی مدد کرنے کب جائیں گے؟ آپ کب سوئیں گے؟ کب جاگیں گے؟ آپ کے وقت کو، سارے وقت کو ان لوگوں نے برباد کر دیا ہے۔ اور کبھی سوچا آپ نے کہ آخر ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ رمضان ہی کے مہینے کو آخر ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک سوال ہے، سوال یہ ہے تاکہ آپ کو بہکایا جائے۔ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اس میں فائدہ اگر دیکھا جائے تو اس پروڈیوسر کا ہے جو سیریل کو بنا رہا ہوتا ہے، اس فلم کو بنا رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس فلم کو، اپنے اس سیریل کو چینل والوں کے ساتھ بیچ دیتا ہے، ملینوں میں بیچتا ہے۔ اب وہ لے کر کے پیسہ ہٹ گیا۔ اب چینل والوں کا فائدہ یہ ہے کہ کمپنیوں سے ایڈورٹائز لیتے ہیں اور وہ ایڈورٹائز کر کے ان سے پیسے کماتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا فائدہ ہے ان کمپنیز کا ہے، ان شرکات کا ہے، ان مؤسسات کا ہے جو اپنے پروڈکٹ بیچتے ہیں۔ خسارہ کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا۔
ہمیں یہاں سے ہٹا کر کے ٹیلی ویژن کے سامنے بٹھا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے کمر کس لیجئے اور یہ عزم مصمم کر لیجئے کہ اس رمضان کو ہم بقیہ رمضان کی طرح سے نہیں گزاریں گے، بلکہ ہمارا اکثر وقت مسجد میں گزرے گا۔ ہم اس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، نفل نماز پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، فقراء اور مساکین کی مدد کریں گے۔ بہت سارے کام ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں کرنے کے لیے، اس لیے ہمیں اور آپ کو وہ چیز کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے مختصر سی بات یا خلاصے کے طور پہ میں بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ رمضان کا مہینہ کوشش یہ کریں اس رمضان کے مہینے میں اپنی نیت کو صاف کر لیں، نماز 5 وقتہ ادا کریں، نماز کے اندر کوتاہی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کو ادا کر لیا تو آپ کو 2 چیزوں سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ آپ جہنمی نہیں ہو سکتے اور منافق نہیں ہو سکتے ہیں۔ 30 دن تو آپ کے پاس آلریڈی ہے۔ اس 30 دن میں محنت کر کے اپنے آپ کو متعود بنا لیجئے، اپنے آپ کو عادی بنا لیجئے کہ جی آپ کو نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ دنیا ایک طرف ہو جائے، کام ایک طرف، لیکن جب نماز کا وقت ہو گیا تمام کو خیر بات کہہ دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوا کرتے تھے، گھر کا کام کاج کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا آپ گھر سے ایسے نکل جاتے تھے جیسے ہمیں وہ پہچانتے نہ ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ شعار ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کو زیادہ کھانے پینے میں گزارنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ میں ایک بات اور کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ چونکہ اس مسجد میں مصلی نساء بھی ہے، عورتیں بھی نماز کے لیے آتی ہیں، اس لیے میں ان سے مخاطب ہوں گا 1-2 منٹ کے لیے کہ دیکھیں میری پیاری مائیں اور بہنیں، اس دنیا کے اندر جو آپ کام کر رہے ہیں، چاہے مرد کر رہے ہوں یا عورتیں کر رہے ہوں، اگر دنیاوی معاملہ ہے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ شریک تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر روزہ ہے، نماز ہے، قیام اللیل ہے، صدقہ و خیرات ہے، یہ آپ کا اپنا ہے، یہ آپ کا اپنا ایسا بینک بیلنس ہے کہ کوئی اس کو ڈسٹرب ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے زیادہ وقت کچن میں گزارنے کے بجائے قرآن کو لے کر کے بیٹھیں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ لوگ قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آج یہ گمراہیاں، یہ ضلالت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف شرک کا بازار گرم ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید اور حدیث کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔